صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مثالی عورت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے کے معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. عورت کو اسلام سے پہلے انسانیت کے دائرے سے بالکل خارج قرار دیا گیا تھا. یونانیوں میں عورت کا وجود ناپاک اور شیطانی تصور کیا جاتا تھا. رومی لوگ عورت کو روح انسانی سے خالی جانتے تھے. وہ اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے. ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں عورت کا شمار اشیاء خرید و فروخت میں ہوتا تھا، یعنی عورت خریدی اور بیچی جانے والی چیز سمجھی جاتی تھی. زمانہ جاہلیت کے عرب تو بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب ننگ و آر سمجھتے تھے. ہندو اور پارسی عورت کو ہر خرابی کی جڑ، فتنے کی بنیاد اور حقیر ترین چیز شمار کرتے تھے. چین کے فلسفی کا قول ہے کہ عورت حکم اور احکام دینے کے قابل بھی نہیں ہے. عورت کو گھر میں بند رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. اس سے پہلے اسلام جزیرہ نماء عرب میں عورت زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھی جاتی تھی. بیٹی کی پیدائش انتہائی شرمساری کا موجب تھی. اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا اور ایسی عظمت دی جس کا تصور کسی غیر مسلم معاشرے میں ممکن نہیں ہے. عورت کے مقام اور مرتبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد کافی ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا مقام دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ عورت ہے، کیونکہ عورت سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں. عورت اپنی نسلوں کو بناتی یا بگاڑتی ہے. عورت سے ایک اچھی نسل جنم لیتی ہے، اور اگر عورت مسلمان ہے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے. اور جب اس کو ماں کا رتبہ ملتا ہے تو اس کو باپ کے بدلے 3 درجے گنا زیادہ حقدار سمجھا جاتا ہے کہ اولاد اس کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کی اطاعت کرے. اسلام میں عورت کا بلند مقام اور ہر مسلمان کی زندگی میں مؤثر کردار ہے. صالح اور نیک معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت ہی پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود جو ہے وہ ایک مدرسے سے کم نہیں ہے. سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں ہی اپنی اولاد کو دیتی ہے. پھر ہر معاشرے اور سوسائٹی کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو صرف عورت ہی پورا کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے. جیسے اولاد عورت ہی جنم دیتی ہے، بچے کو دودھ عورت ہی پلاتی ہے، اور بچے کے ہر کام عورت ہی کرتی ہے. اس کے گندگی کو صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانا، بچے کو کھانا بنا کے دینا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اس کو پیار دینا، ہر لمحے اس کو سپورٹ کرنا، یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو. حاکم اپنی قوم کے محافظ ہیں، مرد اپنے خاندان کا محافظ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہے اور ذمہ دار ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حافظ ابن حجر نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر، بچوں اور غلاموں یعنی نوکروں کی ذمہ دار ہے، اور اپنے شوہر کو ان کے بارے میں نصیحت کرنے کی بھی ذمہ دار عورت ہے. گھر اور خاندان کا خیال
حفاظت اور تربیت ہر عورت پر فرض عین ہے۔ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کے گھر کی یا بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، بلکہ اس کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اگر یہ ذمہ داریاں ایک معاشرے کے اندر کچھ عورتیں پوری کر دیں تو باقی معاشرے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرض کفایہ ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، اگر کچھ عورتیں یہ قابلیت رکھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے وقت بچا کر دوسروں کے بچوں کو یا دوسری خواتین کو نیکی کی تعلیم دے سکیں یا قرآن کی تعلیم دے سکیں یا سنت کی تعلیم دے سکیں، تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس بارے میں آگاہ کریں، ان کو بھی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ یہ تمام امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، جانے اور اس کو پہچانے، اس کے مطلب کو سمجھے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس کو پورا کر سکیں۔ صحابیات میں اگر ہم دیکھیں، صحابیات کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ خواتین، وہ عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئیں اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل اور اچھے وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر بھی، جانی طور پر بھی، اور ان سے علم حاصل کر کے اپنے گھروں کو بھی سنوارا اور پھر اپنے معاشرے کو بھی سنوارنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں جاتے اور ام سلیم اور انصاری عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں شریک ہوتی، ان کے محرم بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یعنی جب غزوات میں جاتی تو اکیلے نہیں جاتی بلکہ ان کے ساتھ ان کے محرم ہوا کرتے تھے۔ ام عطیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، میں ان کے سامان کی حفاظت کرتی، ان کے لیے کھانا پکاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، بیماروں کا بھی خیال کرتی، جیسے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، گھر میں ہو یا باہر سفر پہ ہو یا جنگ کی حالت میں ہو تو کسی کو بھی نزلہ، زکام، بخار، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو وہ ام عطیہ جو تھی وہ ان کا خیال کیا کرتی تھی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا غزوات میں نکلنا اکیلے میں نہیں بلکہ ان کے شوہر یا محرم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ صحابیات نے علم طب میں بھی بہت کام کیا ہے، جیسا کہ ہمیں بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ اور اسی طرح اور بہت سی صحابیات جو ہیں وہ رقیہ سے، دم سے بھی مریضوں کا علاج کرتی، اور وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے اصحاب کے لیے کسی نہ کسی بیماری میں تجویز کیا کرتے تھے، وہ چیزیں ان سے سیکھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر آپ دوسروں کا علاج کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلیم نے بہت زیادہ تعداد میں احادیث بھی روایت کی ہیں، اور صحابہ کرام ان سے فتویٰ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور طب سے متعلق، یعنی طب سے مراد ہے بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق جو علم ہوتا تھا وہ ان سے سیکھنے آتے تھے۔ اس طرح ام دردہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود رقیہ کیا کرتی تھی، جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیف میں ہوتے تو حضرت عائشہ ان کو رقیہ کرتی
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کرتی اور آپ ہی کے ہاتھ کے ذریعے آپ کے جسم پر ہاتھ پھرواتی برکت کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہو جاتی۔ اسی طرح اور صحابیات کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاندان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا اور خاندان کے لوگ ان کے لیے جمع ہوتے اور ان کے گھر والے اور خاص لوگ جب رہ جاتے اور باقی عام لوگ گھروں کو واپس لوٹ جاتے، تو وہ اپنے خاندان والوں کے لیے تلبینہ بنایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ کی ہانڈی بنانے کا حکم دیتے تو پھر سرید بنا کر تلبینہ اس میں انڈیل دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اس کی دعوت دیتی کہ اس کو کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو راحت دیتا ہے اور اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5101، اور مسلم کی بھی حدیث ہے 2216۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو سکھایا کرتے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین چیزوں سے علاج کریں۔ بہترین چیزیں کون سی ہیں؟ ہم کن چیزوں سے علاج کر رہے ہیں؟ کیا وہ بہترین چیزیں ہیں؟ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے یا آپ خود بیمار ہو جائیں تو آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پھر ہاسپٹل میں ان کے ساتھ انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ طریقہ علاج جو جائز اور حلال ہے وہ کوئی بھی منع نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے کہ بہترین چیز سے علاج کرو۔ بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی چیز بہترین ہو سکتی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو۔ جو چیز اللہ اور اس کا رسول دے، کیا اس سے بہترین چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بھی چیزوں سے علاج کرتے تھے اس کا علم کہاں سے آتا تھا؟ اللہ رب العالمین سے، وحی کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو علم اللہ سبحانہ و تعالی سے آ رہا ہے، کیا اس سے اچھا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آج ہماری کتنی مسلمان بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں، جب میرا بچہ بیمار ہوتا ہے، تو میں اپنی بیماری کے لیے یا اپنے بچے کی بیماری کے لیے کون سا علاج پسند کرتی ہوں؟ اس کو کیسے شفا دینا چاہتی ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کے مطابق، یا ڈاکٹروں کے تجربات اور تحقیقات پر مبنی علم کے مطابق جو آج طریقہ علاج جاری و ساری ہے؟ آپ سب چشمدید گواہ ہیں کہ جو لوگ ان دواؤں پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ وہ دوائیں ان کو زندگی بھر کے لیے لگا دی جاتی ہیں، پھر ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقدار ہی میں جانے چاہیے۔ جب ان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو مریض کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے دوا لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو طبیعت بگڑنے لگتی ہے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، نیچرل چیزوں سے بنی ہوئی دوائیں نہیں ہیں، کیمیکل بیسڈ میڈیسنز ہیں۔ لہذا بلڈ پریشر ہو، شوگر، کولیسٹرول، آرتھرائٹس،
کوئی بھی ایسی بیماری، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ اب آپ کو زندگی بھر کے لیے کھانی ہے، اب آپ یہ دوا چھوڑ نہیں سکتے، اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ علاج وہ ہے کہ انسان علاج کرے اور شفا یاب ہو جائے، پھر وہ دوا کا محتاج نہ رہے۔ علاج مختلف قسموں کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف قسم کے علاج تجویز کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سرجری بھی کرائی، آپریشن کرایا، جیسے کسی صحابی کے پیٹ میں پھوڑا نکل آیا تھا تو آپ نے حضرت علی کے ذریعے اس کو کٹوا کے، اس کو صاف کرا کے، اس کی مرہم پٹی کرائی، اس کی سرجری کرائی۔ اسی طرح آشوب چشم آپ سب جانتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہو کے خراب ہو جاتی ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، ان میں خارش اور جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، پانی رستا ہے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم چیز کھانے سے منع فرمایا، خاص طور پر جو میٹھی بھی ہو، جیسے کھجور ہے، کھجور، انجیر، چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں، جیسے ہم لوگ چائے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں تو ہر چائے میں چینی بھی ضرور ڈالتے ہیں، جو کہ پھر ہمارے آہستہ آہستہ جگر میں جا کر خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جگر بڑھنے لگتا ہے، یا جگر میں چربی پیدا ہو جاتی ہے، یا جگر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر شوگر بڑھ جاتی ہے، پھر بیماریوں کا ایک تانتا بند جاتا ہے۔ پرخوری، زیادہ کھانا خود سے ایک بیماری کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کم کھانا جو ہے انسان کو صحت یاب کرتا ہے۔ زیادہ کھانے کی چیز جو ہے، یا بار بار کھانا، یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے کھانا کھایا پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور کھا لینا، یا ایک ہی وقت میں بہت زیادہ چیزیں کھا لینا، یہ سب کی سب بیماری کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر آج ہم ان سنتوں کو اپنا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر خود عمل پیرا تھے اور صحابہ کرام بھی عمل پیرا تھے، تو ہمیں بھی دواؤں کی ضرورت کم پڑے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کچھ دواؤں پر ہیں بھی تو آہستہ آہستہ ہم ان سے بے نیاز ہو سکیں گے، پاسبل ہے۔ لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی دوا کے عادی ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلائسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی دوائیں چھوڑ نہ دیں کہیں، کیونکہ ایک دم سے دوا چھوڑ دینا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ سنتوں کو اپنانا شروع کریں، اپنا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اور اپنے دن بھر کے معمولات کو اگر ہم سنت کے مطابق اختیار کر لیں۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اٹھا کرتے تھے ان اوقات میں اٹھنا، اور جس وقت وہ سوتے تھے ان اوقات میں سونا، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ سارے کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ایمان اور وہ عقیدہ اپنے اندر راسخ کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آدھی بیماریاں ویسی چلی جاتی۔ صبح کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تو ہم جو کام صبح کے وقت میں کریں گے اس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شامل ہوگی۔ ہم صبح سویرے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک حدیث کا مطالعہ کر لیں گے، صبح و شام کے جیسے اذکار ہیں، صبح ذکر کریں، اذکار کریں، صبح کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے آپ ایک بہت اچھے دن کا آغاز کریں گے۔ آپ کا دل اطمینان سے پر ہوگا، آپ کی روح طاقتور ہوگی، سارا دن آپ کو ایک جسمانی اور روحانی قوت ملے گی، دن بھر کے کام کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ فجر پڑھ تو لیتے ہیں اور فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو فجر ہی نہیں پڑھتا، اس کے اوپر تو خباثت طاری ہو جاتی ہے، اس کے سارے دن کے کاموں میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی رہتا ہے۔ اور جو شخص صبح اٹھتے ہی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں ہماری نماز کے اندر ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے،
خاص کر روحانی اور یہ جو ذہنی امراض ہیں، اس کے علاوہ اعصابی کمزوری جو ہم محسوس کرتے ہیں، آپ کو جب تھکن محسوس ہو وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں اچھے طریقے سے، تو آپ دیکھیں گے آپ کی تھکن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس وقت آپ بیٹھ کے تھکیں، آپ اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیں، آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، اور آپ پھر اپنے رب سے قریب بھی رہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے نا، یہی فرمان ہے قرآن پاک میں۔ تو جب ہم اللہ کو پلٹ کر یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرتا ہے۔ ہم اکیلے میں یاد کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، آسمانوں پہ یاد کرتا ہے۔ ہم اس کو زمین میں یاد کرتے ہیں، زمین پر، وہ آسمانوں میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم 1 قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہماری جو بیک سپورٹ ہے وہ کتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، اور اللہ سے امید نہیں ہوتی۔ مومن اللہ سے پر امید رہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک ماں، اگر ایک مثالی ماں جب اپنے ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرتی ہے، ہر کام میں اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اس کا بچے جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے کام میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہے، وہ بھی بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے ایک پورے معاشرے کو تعمیر کرتی ہے، پورے معاشرے کی تعمیر میں اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ماں سے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بچے مختلف خاندانوں میں بیاہے جاتے ہیں، ان سب خاندانوں میں ان کا اثر پہنچتا ہے، پھر ان سے جتنی نسلیں تیار ہوتی ہیں ان سب پر اس عورت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر کی ایک دادی اور ایک نانی اپنی تمام آنے والی نسلوں کی ایک طرح سے رہنما ہوتی ہے، ان کی رہنمائی کر رہی ہے، بچے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں ہر کام میں اللہ کو یاد کر رہی اور ہر کام میں بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کرتی ہے، چاہے وہ کھا رہی ہے، وہ پی رہی ہے، وہ اوڑھ رہی ہے، وہ بیٹھ رہی ہے، وہ کھڑی ہو رہی ہے، وہ سواری پہ بیٹھ رہی ہے، وہ گھر سے باہر نکلنے لگی ہے، وہ گھر کے اندر انٹر ہو رہی ہے، وہ اپنے بستر پہ بیٹھنے لگی ہے، وہ اپنی نشست میں بیٹھنے لگی، وہ پڑھنا شروع کر رہی ہے، وہ ہر کام میں جب بسم اللہ پڑھتی ہے تو کیا بچے بسم اللہ نہیں سیکھیں گے؟ بچے اس کو خود بخود سیکھ لیں گے۔ اور اسی طرح آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دن بھر کے کاموں میں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارا۔ حضرت فاطمہ کی کتنی زندگی ہے، 26-27 سال کے دوران وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن جنت کی سردار وہ کیسے کہ انہوں نے زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا۔ وہ اگر جھاڑو بھی دے رہی ہیں تو اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، وہ اگر دودھ پلا رہی ہیں تو دودھ پلانے کے دوران اللہ کو یاد کر رہی ہیں، وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ اپنا کھانا پکا رہی ہیں، وہ چکی پیس رہی ہیں، وہ کپڑے دھو رہی ہیں، وہ برتن دھو رہی ہیں، وہ ہر کام میں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں۔ وہ ہے مثالی ماں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں آج کے دور کی جو ماڈلز ہیں ان کو فالو نہیں کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی حیثیت میں رہنا ہے، ہم نے اپنے رب کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے اور جب وہ اپنے دن بھر اور رات بھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتی ہے تو کیا اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جو ہے وہ اپنے رب سے ناشنا پیدا ہوگا؟ وہ تو اپنے رب کی یاد لیے ہوئے پیدا ہوگا۔ اور یہی ماں جو ہے وہ پھر آگے چل کر جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے دودھ کے اندر جو اس کا اثر آتا ہے اللہ کی یاد کا، وہ بچہ لے کر بڑا ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی نسل جب ہم پروان چڑھائیں گے تو پھر ہم ایک صحیح معنوں میں امت مسلمہ جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وہ ہم تیار کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ میں سے ہر ماں جو ہے اور ہر بہن جو ہے جو آگے چل کر ماں بننے والی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان ہو، ہم ہر کام میں اپنے رب کی یاد کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے ہر طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، اپنے خاندان میں ہوں، کسی شادی بیاہ پر ہوں، کسی فوتگی پر ہوں، کسی دعوت پر ہوں، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لے کر چلیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم وہ ہم دوسروں
سے سیکھیں اور جو سیکھ لیا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم میں سے ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت دے اور ایسے اسکولوں میں پڑھائیں جہاں ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو. کیونکہ آج کی نسلیں اگر ہم نے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیں جو ان کو دین کی تعلیم سے دور کر دیں تو ہم نے اس سے بڑا نقصان نہ پایا. بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. یہ ہمارے بچے ہمارے قیمتی سرمایہ ہیں. ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی جان کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کے اخلاق کی، ان کی تربیت ہمارا فرض ہے. اگر یہ بگڑ گئے ہماری اس دنیا میں بھی عزت خراب ہوگی اور آخرت میں بھی ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے. اللہ نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں خود کو بھی اور ہمیں اپنی اولادوں کو ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ بچے کو بخار ہو گیا، مثال کے طور پر، آپ دیکھیں کہ اس ماں کو پھر ہوش نہیں رہتا، وہ کھانا پکانا نہیں چاہتی، وہ ایک پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک اس کا بچہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. اس وقت تو ہمیں بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اگر بچ گیا بیماری سے تو میں ایسے اور ایسے کروں گی. ہم کئی دفعہ منتیں مان رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نفل مان لیتے ہیں، کبھی کچھ اور مان لیتے ہیں، روزے مان لیتے ہیں. لیکن جب یہی بچہ پروان چڑھتا ہے تو پھر ہم ان کے اخلاق اور کردار کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کو کیسی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور اگر ہم ان کو کسی بھی اسکول میں بھیج رہے ہیں یا کسی بھی جگہ وہ پڑھ رہے ہیں تو گھر میں وہ قرآن کی کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو کتنا پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا اہتمام ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے اولادوں کو قرآن کی صحیح پہچان دے رہے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ دے رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. تو زندگی صرف علم سے نہیں عمل سے بنتی ہے اور اسی عمل کی بنیاد پر ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہم نے اسی زندگی سے ہی سرمایہ اکٹھا کر کے لے کے جانا ہے. جنت بھی اسی زندگی میں کمانی ہے. اب دیکھیں ایک عام شخص، ایک جانور بھی پانی پیتا ہے، ایک کافر بھی پانی پیتا ہے، ایک مسلمان بھی پانی پیتا ہے. ان سب میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جب پانی پیے گا وہ بسم اللہ پڑھ کے پیے گا. پہلے پانی کو دیکھے گا کہ پانی پاک ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے، جس برتن میں ہے وہ صاف ہے. پھر اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھائے گا، پھر اس کو بسم اللہ پڑھ کے پیے گا، پھر اس کو کوشش کرے گا کہ میں بیٹھ کے پیوں. تو یہ جو اہتمام ہے یہ ہماری سنتیں ہیں اور یہ جو سنتیں ہیں یہ ہمارے پورے دن میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد دیے رکھتی ہیں. اب دیکھیں لوگوں نے سنتوں کا جب احاطہ کیا کہ ہم نے ایک دن میں ہم تقریباً کتنی سنتوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو ہم کم از کم ایک دن میں 1000 سنت کو فالو کر سکتے ہیں. 1000 سنت اگر ہر دن میں ہم عمل کر لیں 1000 سنت پر تو سوچیں نا 1000 نیکیاں تو ہیں. اور پھر ہمارے ہر دن میں اگر 1000 سنتیں پوری ہو جائیں تو ہماری زندگی میں کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. پھر ہم علاج کے اندر سنت کو کیسے فالو کر سکتی ہیں ہم خواتین؟ اب دیکھیں ہمارے گھر میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے. شہد ہمارے گھر میں ہے، سرکہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. ابھی تو سرکے میں بھی بہت سی جو ہے، ہم تو سفید سرکہ استعمال کرنے لگے جو آنتوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، گلے کی جھلیوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، دانت بھی خراب کر دیتا ہے. اصل بات یہ ہوگی کہ ہم نے چونکہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہمیں ان کی پہچان بھی ختم ہو گئی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کون سی چیز خالص ہے، کیا اس کی خصوصیت ہونی چاہیے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ خالص سرکہ کیا ہوتا ہے اور سفید سرکہ جو سنتھیٹک سرکہ وہ کیا ہے. اس کا فرق بھی ابھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ایک سرکہ وہ ہے جو آپ کو صحت دیتا ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر، اس سے کولیسٹرول، اس سے ٹرائیگلیسرائڈ، اس سے یورک ایسڈ، اس سے فالتو چربی، یہ ہاضمہ اس سے بہتر ہوتا ہے. حمل کی الٹی متلی نوزیا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. دعوت کا کھانا کھا لیا ہے، ہیوی ہے، گھی زیادہ تھا یا مسالے زیادہ تھے، کچھ ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوا، کھانا ہضم نہیں ہوا، 1 چمچ
صحیح خالص سرکہ پانی میں ڈال کے پی لیں، ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. شہد ہمارے گھر میں، اس سے ہم علاج کر سکتے ہیں. نزلہ میں، کھانسی میں، زخموں میں، جل جانے میں شہد لگا دیں. شہد سے آپ جو ہے وہ شفا دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو. فوری ہم بہت سی چیزوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں ان کو جانیں، ان کو پہچانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس موقع میں کس چیز کو استعمال کیا کرتے تھے. یہ ہر ماں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ فرسٹ ایڈ کے طور پر گھر میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے بچے کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. بخار میں اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو ٹھنڈا کرو پانی کے چھینٹے سے، یا نہلا کر، یا اس کو وضو کرا کر. دیکھا جائے کہ بخار کس قسم کا ہے، اس کو پانی کے چھینٹا تو دیا جا سکتا ہے، وضو تو کرایا جا سکتا ہے ہر بخار میں، تو بخار ایک دم سے ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور بھی جو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. اسی پر بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب خواتین کو، اس میں ہماری بچیاں بھی ہیں، اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے اور قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں رہنمائی اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.